بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے 8 فروری کو ہمارے ہاں الیکشن ہو رہے ہیں، ووٹیں، تو ایک 2 گزارشات ہیں وہ پیش کرنی ہے کہ عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ ایک مذہبی جماعت دوسری مذہبی جماعت کی ووٹ توڑ رہی ہوتی ہے، تو ہم تو دعائیں کرتے ہیں کہ اے اللہ امت کو اتفاق و اتحاد عطا فرما اور فرقہ واریت کا خاتمہ فرما۔ جیسے بڑے مسئلے میں جماعتیں اکٹھی بھی ہو جاتی ہیں، جیسے ابھی فلسطین کا ہوا، لیکن پھر زیادہ ٹائم اکٹھی رہتی نہیں ہیں، تو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اکٹھا رکھے۔ لیکن اگر سب مذہبی جماعتیں اکٹھی ہوتی ہیں اور یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ ملک کی نوعیت کے جو مسائل ہیں اسلامائزیشن کے، وہ بینکنگ کا ہو گیا اور جو ہے جتنے بھی مسائل ہیں، تو اگر ان میں اتفاق اتحاد کر لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر جو میسج جاتا ہے نا، اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب الیکشن ہو کے رہتے ہیں تو اس کے بعد جب کیلکولیٹنگ ہوتی ہے تو پھر اس میں جو ہے دیکھتے ہیں کہ اتنے ووٹ کس نے نکالے، پھر اس سے کم، پھر جو یونٹی کو میسج جائے گا کہ مذہبی جماعتوں نے اتنے ووٹ نکالے، تو ہمارے جو ہے اختلافات، میں سمجھتا ہوں کہ سیاست میں مسلکی اختلافات کو پیچھے چھوڑ دینا چاہیے اور ادھر اکٹھا ہو جانا چاہیے۔ تو یہ بہت ضروری بات ہے، کیونکہ یہ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ آپ کو کیا پتہ سیاست کا، آپ تو کمرے میں بیٹھ کے جو ہے باتیں کر رہے ہیں، لیکن یہ بات میں نہیں کر رہا، یہ بات جو ہے یہ ہی سمجھے کہ قوم کا میسج آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ اگر پی ٹی آئی کا جماعت اسلامی کے ساتھ جو ہے اتحاد ہو سکتا ہے تو جماعت اسلامی کا جمعیت علماء اسلام کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اسی طرح جمعیت علماء اسلام کا نون لیگ کے ساتھ ہو سکتا ہے تو اہل سنت والجماعت کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو یہ پی پی کے ساتھ ہو سکتا ہے تو اہل حدیث کے ساتھ کیوں نہیں ہو سکتا؟ لیکن مختلف اسلامی جماعتیں جب میدان میں اترتی ہیں تو مسلکی اختلاف کو پیچھے رکھ کر ادھر سیاست میں اکٹھا ہو جانا چاہیے۔ یہ میرا پیغام تھا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔